بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، حضرت ادریس کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوق تھا۔ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے متعلق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا نام ہے پڑھانے سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو احکامات خداوندی سکھائے۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات پر کیا ہے۔ فرمان الہی ہے اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاک و صاف رہنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، معاملات میں عدل و انصاف کو اپنانے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام کا لقب ہرمس الہامسہ ہے۔ ہرمس علم نجوم میں مہارت رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت بڑے عابد تھے۔ آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔